اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوکت ایوب آج کی ولاگز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا پروگرام جموں کشمیر کی ایک مقدس مقام درگاہ حضرت بل کے بارے میں ہے کہ درگاہ حضرت بل کو درگاہ کا نام کیوں دیا گیا اور کشمیر میں اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ جب ہندوستان میں اورنگزیب کی حکومت تھی تو دکن سے تعلق رکھنے والے ایک تاجر نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایک عرب تاجر سے موئے مقدس لے کر آیا ہے۔ موئے مقدس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کا بال ہے، جسے پہلے سری نگر میں ایک چھوٹی سی درگاہ نقش بندی میں رکھا گیا، لیکن جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور موئے مقدس کو دیدار کرنے کے لیے لوگ پورے بر صغیر سے در جوگ وہاں جمع ہونا شروع ہوئے تو اس کو وہاں سے منتقل کرنے کے لیے انتظامات کیے گئے۔ اس وقت ریاست جموں کشمیر میں اخوان حکومت تھی۔ انہوں نے پہلے جھیل ڈل کنارے ایک سرسبز و وسیع رقبہ اس کے لیے وقف کیا اور ایک درگاہ کا قیام عمل میں لایا گیا، جسے درگاہ حضرت بل کا نام دیا گیا۔ جموں کشمیر خود مختار کشمیر کے پہلے وزیر اعظم شیخ عبداللہ نے اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز حضرت بل سے کیا تھا۔ شیخ عبداللہ نے جب 1931 میں مہاراجہ نے سینٹرل جیل کے باہر اذان دینے کی اجازت نہیں دی تو قیدیوں اور سماعت کے لیے جمع لوگوں نے احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں درجنوں لوگ مارے گئے تھے۔ اس کارروائی میں بہت سارے لوگ مارے گئے اور اسی دوران شیخ عبداللہ نے وہاں پہ لوگوں کو ہسپتال میں پہنچانا شروع کیا اور قبرستان تک لوگوں کو لے کر گئے اور ایک رضاکار کے طور پر، ایک نوجوان رضاکار کے طور پر بن کر ابھرے۔ اسی شہرت جب ان کو ملی تو وہاں سے شیخ عبداللہ نے پہلی اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی، جس کا نام انہوں نے مسلم کانفرنس رکھا۔ وہ ہر جمعے کے روز حضرت بل میں لوگوں سے خطاب کرتے تھے۔ پہلے وہ وہاں پہ قرآن کی تلاوت کرتے اور پھر لوگوں سے خطاب کرتے۔ 1939 میں مسلم کانفرنس کو یہ خیال آیا کہ ہم اس کو ایک سیکولر جماعت بنائیں، اور انہوں نے مسلم کانفرنس کا نام چینج کر کے نیشنل کانفرنس رکھ لیا۔ اس میں جب نیشنل کانفرنس نام رکھا گیا تو بہت سارے ہندو پنڈت بھی اس جماعت میں شامل ہو گئے، لیکن انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ شیخ عبداللہ جو ہے وہ حضرت بل سے اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز نہیں کریں گے، حضرت بل کو اپنا سیاسی سٹیج نہیں بنائیں گے، جس پر شیخ عبداللہ نے بہت سارے پنڈت جو پارٹی میں شامل تھے ان کو پارٹی سے نکال دیا۔ 1953 میں شیخ عبداللہ انڈین زیر نگرانی جموں کشمیر کے پہلے وزیر اعظم بنے، لیکن اگست میں ان کو انڈیا کے خلاف سازش کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ مدینہ ثانی حضرت بل 1960 میں جب شیخ عبداللہ پہلی دفعہ رہا کیے گئے تو انہیں محسوس ہوا کہ مقبوضہ کشمیر میں جموں کشمیر کے لوگ اب شیخ عبداللہ کو نہیں چاہتے اور ان کا جو گراف تھا وہ نیچے گر گیا ہے۔ تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس گرے ہوئے گراف کو اوپر لانے کے لیے انہوں نے
حضرت بل کو مدینہ ثانی کا لقب دیا کہ جو لوگ حج کے لیے مدینہ نہیں جا سکتے وہ اگر حضرت بل میں آ کر مقدس موئے مبارک کا دیدار کرتے ہیں تو ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے لیے انہوں نے پورے مقبوضہ کشمیر، پوری جموں کشمیر میں دورے کیے اور لوگوں سے چندہ جمع کیا، اور حضرت درگاہ حضرت بل کو نئے سرے سے اس کی تزئین و آرائش کے لیے، اس کو بنانے کے لیے چندہ جمع کیا۔ اسی دوران شیخ عبداللہ کو دوبارہ گرفتار کر دیا گیا اور انہوں نے جیل سے ہو کر بھی اس درگاہ کے لیے چندہ جمع کرنے کی اپنی مہم جاری رکھی۔ 1963 میں موئے مبارک کی یہ ایک خبر ملی کہ حجرہ خاص سے موئے مبارک کو چوری کیا گیا ہے۔ جو ہی یہ خبر جموں کشمیر کے لوگوں کو ملتی ہے اور خاص کر کے مقبوضہ کشمیر کے جو لوگوں کو ملتی ہے تو وہاں پر لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور اپنے بازو پر کالی پٹیاں باندھ کے وہ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ موئے مقدس کو واپس کیا جائے۔ اسی دوران یہ خبر عالمی میڈیا پر بھی چلی جاتی ہے اور لوگ درجوگ اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا موئے مقدس ہمیں واپس کیا جائے۔ اسی دوران جب نہرو نے، جو انڈیا کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے جب اس چیز کو محسوس کیا کہ کشمیریوں کے لیے موئے مقدس سے عزیز کوئی چیز نہیں ہے، تو انہوں نے اس کی فوری انکوائری شروع کی اور موئے مقدس کو دوبارہ جو چوری ہوا تھا دوبارہ اس کو درآمد کروایا، اور جو علماء کونسل بنی تھی اس نے اس کی تصدیق کی کہ موئے مبارک جو ہے نا یہ وہی موئے مبارک ہے، اور اس کو دوبارہ درگاہ حضرت بل میں رکھا گیا۔ درگاہ حضرت بل میں جب 1993 میں کشمیر میں دوبارہ آزادی کی تحریک شروع ہوئی تو کچھ حریت پسندوں نے درگاہ حضرت بل کے اندر پناہ لی تھی، جس میں بعد میں وہ انڈین آرمی کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے تھے اور وہاں سے ان کو رہائی ملی تھی۔ اسی دوران جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے شبیر صدیقی بھی حضرت بل میں ہی جام شہادت نوش کیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ یہ تھا آج کا ولاگ جو درگاہ حضرت بل کے بارے میں تھا۔ کشمیر کی ایک بہت بڑی مانی ہوئی درگاہ ہے جس میں ہزاروں لوگ ہر سال اس موئے مبارک کا دیدار کرتے ہیں۔ امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔